السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم السبت ہے، ہفتے کا دن ہے، 8 اگست ہے۔ یہ مسجد قباء ہے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو تقوی کی بنیاد پر سب سے پہلی دنیا کی مسجد بنائی گئی۔ اس کے اندر قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ توبہ کی 108 نمبر آیت، جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، اور حدیث بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل اور کبھی سواری سے یہاں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے۔ جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے گا مسجد قباء میں، ایک کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہے سعد بن قیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں شروع کر چکے تھے، اور جمعے کی نماز بھی شروع ہو چکی تھی۔ یہ حدیث یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس مسجد کو 2 مرتبہ بنایا گیا، دونوں مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قبلہ چینج ہونے کے بعد دوبارہ بنائی گئی مسجد قباء کو۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، پھر بیت اللہ کی طرف ہوا تو دوبارہ تعمیر کی گئی۔ یہ مدینے کا قباء کا مارکیٹ تھا اس زمانے میں، کھجور کا بازار تھا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، قباء کے سامنے فوارہ لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ یہ سعد بن قیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ یہودی یہاں پہ ہر ہفتے کو جمع ہوتے تھے اور عید کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جمعے کے دن جمع ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو اور خطبہ دے دو۔ تو پھر یہاں پہ جمعے کی نماز اور باقی نمازیں بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کر چکے تھے۔ اور بالکل اس کے سامنے یہ جو دروازہ ہے، یہاں پہ ایک کنواں تھا، بیر خاتم اس کو کہتے ہیں، بیر عریش۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے نماز کے لیے قباء میں ہفتے کو، اس کنویں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس کنویں کو بند کر دیا گیا یہاں پہ۔ تو اس عمل کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اس کنویں پہ، تو وہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی۔ بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملی۔ اس کے بعد سے جو مسائل شروع ہوئے، وہ مسائل قیامت تک رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ ختم نبوت تھی، یعنی خاتم تھی، انگوٹھی تھی، اسی لیے بیر خاتم بھی کہتے ہیں، بیر عریش بھی کہتے ہیں اس کنویں کا نام۔ یہاں پہ وہ کنواں تھا۔ ایک سعد بن قیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ یہ مسجد قباء ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ کو ایک کنویں کے پاس لے جائیں گے، ابھی پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ یہ مسجد قباء کے بالکل سامنے بیر عدق ہے۔ ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائے۔ یہاں پہ کچھ ڈیکور نہیں تھا، اس کو ڈیکور بھی کیا، پکنک پوائنٹ بھی بنا دیا، زیارت کی پوائنٹ بھی بنا دیا۔ مقام مستظل اور بیر عدق۔ ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اندر آپ کو 3 چیزوں کی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے یہاں پہ ٹکٹ نہیں تھے جب ہم نے ویڈیو بنایا تھا۔ اس باغ میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلا تو یہ کنواں ہے، بیر عدق، 1400 سال پرانا کنواں۔ اور دوسرا ہے یہ کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ یہ سب سے پرانا مکان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے آئے تو 2 راتیں یہاں پہ قیام کیا، کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. اور یہ وہی باغ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کلثوم ابن ادم رضی اللہ عنہ نے اسی باغ کے کھجور ان کے استقبال میں سامنے رکھے اور 2 راتیں یہاں پہ قیام کیا. یہ اصل کنواں ہے یہاں پہ. یہ بیر ادق ہے. یہاں کے لوگ لوکل جو لوگ ہیں یہاں کے علماء کہتے ہیں اس پانی کا کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہے جس کو آنکھوں کی تکلیف ہے, آنکھوں میں کمزوری ہے, تو اس پانی کو آنکھوں میں لگائے تو انشاءاللہ شفا ہوگا. ماشاءاللہ صبح 7 سے لے کے شام کے 7 تک چالو رہتے. اتنا پانی ہے کنویں کے اندر, اتنا پانی ہے ماشاءاللہ, اتنا میٹھا پانی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو, سارے امت مسلمانوں کو مدینہ دکھا دے. بہت میٹھا پانی ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 12 گھنٹے چلتے رہتے ہیں کنواں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تو مکے سے مدینے کا جو یوزول جو دن ہوتے تھے 6 دن ہوتے تھے, لیکن مختلف روایات سے 11واں دن صبح میں پہنچے. ابو جہل نے کہا کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی غار سور میں 3 دن قیام کیا اور وہاں سے نکلے. سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا, پھر اس کا گھوڑا دھس گیا, لمبا واقعہ ہے. پھر اس نے پناہ مانگی, پھر اس کو سراقہ بن مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سراقہ تو 100 اونٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ایک دن ایسا آئے گا قیصر اور کسریٰ کے تاج اور کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیصر اور کسریٰ فتح ہوا اور سراقہ بن مالک کو وہ کنگن دیے گئے. جب وہ سراقہ سے بھی اطمینان ہوا تو پھر آگے نکلے, رابغ پہنچے, ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام کیا. اور اس کے بعد میں وہ بکری کا واقعہ, وہاں پہ بکری سے دودھ نکال کے پیا. بہرحال جب مدینہ پہنچے, جب مدینہ کے قریب پہنچے تھے حمرۃ الاسد غالباً, تو 70 لوگوں نے گھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں ان سے بات کرتا ہوں. تو چاروں طرف سے 70 لوگوں نے گھیر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے امیر کون ہے, 70 میں سے امیر کون ہے. ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ میں امیر ہوں. کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا کہ میرا نام ہے بریدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ابوبکر اطمینان رکھو, یہ ہمارے لوگوں میں سے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا نام میں ٹھنڈا پن ہے, تو کس قبیلے سے ہو؟ کہا کہ میں اسلمی قبیلے سے ہوں. تو تیرے نام میں بھی ٹھنڈا پن ہے, قبیلہ بھی سلامت والا ہے. اور اسلمی قبیلے میں کون سے برانچ سے ہو؟ تو کہا کہ سہم. تو آپ کے برانچ یعنی چمکنے والا قبیلہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم اسلام سے کیوں نہیں چمکتے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسی وقت 70 لوگوں نے مسلمان ہو گئے. لیکن مکے سے جو سفر کیے تھے صرف 4 لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر صدیق, عامر بن فہیرہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے, اور اس کے بعد میں عبداللہ بن عریقت. عبداللہ بن عریقت مسلمان نہیں تھے, لیکن وہ راستہ دکھانے کے لیے حضور کے ساتھ نکلے تھے. لیکن حضور کو کیا راستہ دکھاتے, اللہ کے نبی تو ساری دنیا اور آخرت کا راستہ دکھا کے چلے گئے. جب وہ راستہ دکھا رہا تھا مدینے کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کو کہ یہ شارٹ ہے, یہاں سے چلو, تو وہ ویسے ہی چلتا, بلکہ اللہ کے نبی نے اس کو راستہ دکھایا. تو 4 لوگ مکے سے نکلے تھے. جب مدینے پہنچے قریب میں 70 لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ نے بڑے استقبال کے ساتھ مدینے میں لانا تھا اللہ کے نبی کو, کیونکہ مدینہ کیپٹل بننا تھا, مدینے سے ساری دنیا میں دین کو پھیلنا تھا. تو انٹری بھی بڑے شان سے ہونی چاہیے تھے. اسی لیے 70 لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں استقبال ہوا.
تو مدینے والے حضور کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے. صبح کا وقت تھا اور 70 لوگ تھے. سنا تھا کہ 4 ہی لوگ آ رہے ہیں، تو 70 لوگوں میں پہچاننا مشکل ہو گیا. تو صبح کے وقت یہاں پہنچے. یہ مقام ذل ہے، سائے والی جگہ ہے، اس کو مقام ذل کہتے ہیں، مستذل. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والوں کی طرف متوجہ ہو کے بات کرنا شروع کیا. تو سارے مدینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کرنا شروع کیا. جب دھوپ تیز ہو گئی تو فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا سایہ کیا. تو اسی لیے اس کا نام مقام ذل ہے، سائے والی جگہ. تو اس واقعے کو دیکھ کے ایک انگریز مورخ صرف اس واقعے کا، اس جو سٹوری کو دیکھ کے پڑھ کے اس نے مسلمان ہوا کہ سارے مدینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ ہیں، لیکن جب سایہ گرمی ہوتی ہے تو سایہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے اوپر کرتے ہیں، حالانکہ اپنا نام کر سکتے تھے. یعنی اس طرح سے اس کے ذہن میں بات آئی تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا صرف اس واقعے کے. جی یہ ہے مقام ذل، یہ بہت برکت والی جگہ ہے. پھر 2 دن یہاں پہ قیام کیا، مدینے والوں سے ملاقاتیں کی. پھر اس کے بعد میں مسجد قباء کی طرف چلے گئے اور مسجد قباء بنائی. تو سعد بن قیثمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں آرام فرمایا. یہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ کا مکان ہے، دوسرا یہ مقام ذل ہے، اور تیسرا یہ کنواں ہے. اس کے ساتھ میں اور ایک کنواں ہے آگے